اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ملک کے عوامی اور سیاسی حلقوں میں ان دنوں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ زور و شور سے زیر بحث ہے۔ حالانکہ فوج کے اندر اعلیٰ پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر تبادلے ترقیاں وغیرہ ایک معمول کی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے بھی ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو اعلیٰ سطح کے تبادلے تقرریاں ہوتی ہیں ان پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ جو فوج میں اعلیٰ سطحی تبادلے کیے گئے ہیں، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تجویز کیا گیا ہے۔ اس دن سے یہ اپوزیشن اور حکومتی سطح پر سے لے کر عوامی سماجی سطحوں تک، سیاسی سطحوں پر اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو آرمی ہے، آرمی کے حکام اور جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں، تقرریاں اور تبادلے کرتے ہیں، تو جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آئینی تقاضا ہے اور آئینی ضرورت ہے۔ تو عام طور پر ہونا تو یہی تھا کہ یہ جو معمول کی کارروائی ہوئی ہے فوج کے اندر تبادلوں کی، اس کو اوبے کیا جاتا، اس پر انہیں امپلیمنٹ کیا جاتا اور وزیر اعظم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور گزشتہ دنوں وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بھی غور خوض کیا گیا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کابینہ میں، جس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری یا نوٹیفیکیشن کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ اتھارٹی ہے، تو اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت اور عسکری ادارے ایک پیج پر ہیں۔ یہ اتنی کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اگر تو وہ ایک پیج پر ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پریکٹیکل میں ہونا چاہیے، تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا، اس پہ کوئی ڈیسیژن کیوں نہ، اس بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ وفاقی کابینہ میں جو ڈی جی آئی ایس آئی نئے ہیں ان کے بارے میں ڈیسیژن کیوں نہیں ہوا۔ تو اس طرح جو سیاسی اور سماجی حلقے ہیں ملک کے، ان میں مختلف طرح کے رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ ہے وہ ان کے جانے پر اعتراض ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں 6 مہینے اور کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں، اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی چلے جاتے ہیں جنرل فیض حمید، تو ان کی جگہ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتے ہیں تو حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک فوج کی معمول کی کارروائی ہوتی ہے، اسے معمول کی کارروائی ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اسے کوئی ایشو نہیں بنایا گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں جو فوج کے اپنا معمولات ہیں ان پر بھی رائے زنی دینا پڑتی ہے، دیتے ہیں
مختلف قسم کی چیم گوئیاں کرتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو، حکومت کو، تمام اداروں کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فوج حکومت کے ساتھ ہے، فوج ملک کے ساتھ ہے، ہم سب کو فوج کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ ظاہر ہو کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ تو امید کرنی چاہیے کہ جو حکمران ہیں وہ اس چیز کا احساس کریں گے اور بہت جلد اس کا حل نکالیں گے، تاکہ جو ملک کے اندر پائی جانے والی بے چینی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔